امریکہ میں اوسط عمر گھٹنے کی بڑی وجہ 24 سے 65 سال کی عمر کے لوگوں کی اموات میں اضافہ ہے۔ اسٹیون وولف اس تحقیق کے مصنفین میں سے ایک ہیں۔ منشیات کے نتیجے میں اموات اس رجحان کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ صحت عامہ کے امریکی ادارے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق منشیات کے استعمال کے باعث 2017 میں ہر روز اوسطاً 130 امریکی موت کے منہ میں چلے گئے، لیکن یہ واحد مسئلہ نہیں ہے۔ شراب نوشی، خودکشی اور اس کے علاوہ ذیابیطس، پھیپھڑوں اور دل کے امراض کے باعث بھی اموات بڑھ رہی ہیں۔ کل ملا کر ہم نے 35 وجوہات کی نشاندہی کی ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ایجنگ کے جان ہاگا کہتے ہیں کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آبادی پر تحقیق کرنے والے حیران ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے ایڈز کی وبا کے بعد سے اس ملک میں اوسط عمر میں کمی نہیں دیکھی، یا ایسا جنگ عظیم اول کے بعد جب انفلوئنزا کی وبا پھیلی تھی تب ہوا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی، اس کے لیے حالات کافی دہائیوں سے آہستہ آہستہ پیدا ہو رہے تھے۔ یہ ایک لمبے عرصے سے جاری ہے۔ امریکہ صحت سے متعلق کچھ بنیادی عوامل کو بہتر بنا کر اموات میں کمی لانے میں دیگر ملکوں سے پیچھے رہ گیا ہے۔ اسٹیو وولف کہتے ہیں کہ صحت کے مسائل کے آثار کو ہی نہیں بلکہ ان کی وجوہات کو بھی جڑ سے ختم کرنا ہوگا۔ منشیات کی عادت، شراب نوشی یا خودکشی کو کم کرنے کے لیے پالیسی سازی کے ساتھ ساتھ ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ وہ کیا حالات ہیں جو اس ملک میں لوگوں کو ایسا قدم اٹھانے کی طرف مائل کرتے ہیں۔ لوگ اتنی تکلیف میں کیوں ہیں کہ ادویات کا غلط استعمال کرتے ہیں؟ خودکشی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ذیابیطس کا مرض کیوں قابو نہیں ہو پا رہا؟ جان ہاگا بھی ان سے متفق ہیں۔ ہم یورپ کے مقابلے میں صحت کے شعبے میں دگنا خرچ کرتے ہیں۔ یہ امریکہ میں $3.5 ٹریلین کی انڈسٹری ہے، لیکن ہم بیماریوں کو دور رکھنے کے لیے ضروری احتیاط میں پیچھے رہ گئے ہیں، جیسے ورزش، اچھی خوراک اور ابتدائی مراحل میں علاج۔ یہ تحقیق جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہوئی ہے۔ ماریامہ دیالو کے ساتھ سارا زمان، وائس آف امریکہ۔